السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں عشق جنون کی آنے والی قسط کی، جس میں علی نواز کہتے ہیں کہ میرے ہوٹل کی ویٹرس میرے گھر پر پارٹی پر کام کرنے کے لیے آتی ہے اور پھر گھر میں CCTV کیمراز بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زخمی حالت میں سی ویو پر پائی جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملہ کیا ہے؟ اور پولیس والا کہتا ہے کہ اگر انہوں نے پھر دشمنوں نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ اور ماں جو ہے وہ بڑی پریشان ہے، اور ماں کہتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کا ساتھ دینے کی بجائے دشمنوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ اور شاہ نواز جو ہے وہ کہتا ہے کہ اتنی دیر تک یہ وہاں بیٹھا ہوا اس کے لڑکی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس نے ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں؟ بہتر تھا اس کا گلا ہی دبا دیا جاتا۔ اور پھر وہ ماں سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں وہ کس ہاسپٹل میں ہے تاکہ جا کے میں خود معاملہ سارا ہینڈل کر سکوں۔ اور علی نواز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اور وہ لڑکی جب ہوش میں آتی ہے تو وہ بیان دیتی ہے کہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ علی نواز کے بیٹے نے کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پولیس جو ہے وہ راحم کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے۔ اے عشق جنون میں اس والی قسط میں ہم نے دیکھا کہ جو ویٹرس جو آئی تھی اور وہ اس کو سی ویو پر اس کو پھینک دیا گیا تھا ایک کارپیٹ کے اندر لپیٹ کر، اور پولیس کو مل گئی، زخمی حالت میں وہ لڑکی مل گئی، اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اور پھر جب یہ ساری بات آہستہ آہستہ جب اس کے ماں باپ اس کو تلاش کر رہے تھے اور اس کی ماں اور اس کے جمال کے ساتھ، تو ان کو باپ کا فون آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل سے فون آیا تھا کہ اس طرح وہ وہاں پر زخمی حالت میں پڑی ہے۔ اب جمال جو ہے وہ اس کا کردار ایک دم سے چینج کر دیا گیا ہے، اور پہلے جو کہ بہت ہی ہمیں ایک سیلفش سا لڑکا اور خواہاں تنگ کرنے والا، پیچھے پڑنے والا کردار ہمیں لگ رہا تھا، لیکن اس نے کافی حد تک تبدیلی آ گئی، اور اب اس وقت جو مشکل حالات ہیں اس میں اس کا کردار بہت ہی صحیح لگ رہا ہے کہ وہ ایک تو جب اس کو پتہ چلا کہ وہ رات کے وقت وہاں پارٹی میں گئی ہے اور پارٹی جو ہے وہ دیر تک چلے گی، تو وہ چونکہ اس کا کزن بھی ہے اور اس کا منگیتر بھی ہے اور اس سے پسند بھی کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے وہاں ان کے گھر تک پہنچ گیا۔ اور ایک یہی ثبوت باقی رہ گیا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ وہ وہاں اس گھر پر گئی تھی، باقی تو سارے ثبوت جو تھے وہ مٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور جب علی نواز کی بیوی کو ساری معلومات ہوئی اور اس کو سب کچھ پتہ چلا، تو اسے تھا کہ میرا بیٹا شاہ نواز جو ہے وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ یہ ساری حرکت اس کی تھی۔ اور راحم جو ہے وہ بہت غصے میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے اور اس نے ظلم کیا ہے اس کے ساتھ، تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اب ماں پھنس گئی ہے کہ وہ کیا کرے، چھوٹے بیٹے کو بچائے یا بڑے بیٹے کا ساتھ دے؟ تو وہ یہی چاہتی ہے، راحم سے یہی کہتی ہے کہ تمہارا ایک جھوٹ جو ہے وہ ہم سب کی زندگیاں بچا سکتا ہے۔ راحم کا ضمیر یہ اس بات کو گوارا نہیں کر رہا اور وہ ہاسپٹل جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ماں نے اپنے ملازم کے ذریعے اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا ہوا ہے، اور جس کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ اس آدمی سے سختی سے ان کو کہتی ہے کہ صرف مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے، باقی علی نواز اور بچوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ اور وہ سب کچھ خود ہینڈل کرنا چاہتی ہے، لیکن یہاں پر جو اس نے زبردست اداکاری کی ہے، اور عرصہ غزل نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ کردار نبھا رہی ہیں، اور صحیح پریشانی اور تکلیف اور یہ سارے جو ان کے تاثرات ہیں جو نظر آتے ہیں، جو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہیں اور پریشان ہیں، اور وہ اس کا اظہار کر رہی ہیں۔ بہت ہی اچھی اداکاری انہوں نے کی، اور پوری قسط جو تھی وہ تقریباً وہ اس قسط میں چھائی رہی ہیں، اور انہوں نے بہت بہترین کردار ادا کیا ہے۔ حالانکہ ان کے مقابلے پر علی نواز جو کردار ادا کر رہے ہیں محمود اسلم، وہ بھی ایک منجھے ہوئے اور بہت ہی اچھے اداکاری کرتے ہیں، لیکن یہاں پر عرصہ غزل جو ہیں وہ لے گئی ہیں، ان سے برتری لے گئی ہیں، اور یہ ساری قسط جو تھی عرصہ غزل کے نام ہو گئی ہے۔ اور اب دوسری طرف دیکھا یہ جائے گا کہ کیا پولیس جو ہے وہ جب انویسٹیگیشن کرے گی، اور اب ادھر اس کے
اور اس میں اشنا شاہ کا جو کردار ادا کر رہی ہیں، اور وہ ان کے جو والد ہیں انہوں نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کروا دی ہے، اور جا کے وہ تاکہ اب یہ کیس آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتا ہے، اور کیا راحم اور جو ہے وہ اس کو انصاف دلا سکتا ہے یا نہیں، اور کیا شاہ نواز جو ہے وہ اس کو وہ ماں اس کو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن اب خدشہ یہی ہے، اور جو ٹیزرز آ رہے ہیں ان میں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ راحم جو ہے وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ اسی نے ٹی وی سی سی کیمراز بند کروائے، اور وہی اس کو پہلے اس سے پہلے بھی ہوٹل والوں نے اسی کے ساتھ اس کو پول میں دیکھا تھا کہ وہ پول سے اس کو بچا کر لے کر آیا تھا، اور شاہ نواز ان سب میں کہیں بھی نہیں ہے، اور یقیناً اس کا کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوگا، تو یہاں پر راحم جو ہے وہ اس کے ہمدردی کے چکر میں پھنس جائے گا، اور اب آگے چل کے سٹوری کیسے چلے گی۔ اور وہ اپنی منگیتر کو بھی یہی بتا چکا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ زخمی ہے، اور پتہ نہیں وہ بچتا ہے یا نہیں، میں اس وجہ سے بڑا پریشان ہوں، اسی لیے میں منگنی کے بعد بھی تم سے بات نہیں کر سکا، اور میں جلدی یہاں سے نکل گیا تھا۔ بڑی ہی اچھا اور دلچسپ کہانی ہے جو کہ آگے بڑھ رہی ہے، اور سب اداکاروں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے اپنے کردار نبھائے ہیں، اور ایک سسپینس ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آگے چل کر کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ عیش کی جنون۔